السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے معاش کا ایک سلسلہ چلا رکھا ہے، رزق کا ایک نظام ہے جو بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جس معاشی نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے اس معاشی نظام کو انسان کے لیے وضع فرمایا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں، اسی معاشی نظام کے تسلسل میں سے ایک سلسلے کو ذکر فرماتے ہوئے، اور وہ سلسلہ ہے زراعت کا۔ زراعت کے سلسلے کو اللہ رب العزت یوں ذکر فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، کیا تم زراعت کر رہے ہو، فصلیں اگا رہے ہو، یا ہم اگا رہے ہیں، ہم زراعت کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے انسانی رزق کو، انسانی معاش کو، اور اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما رہے ہیں۔ جس کے مقدر میں جتنا آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو بعض اوقات انسان معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جب معاشی تنگی کا شکار ہوتا ہے تو اکثر اوقات انسان مقروض ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کا، رشتہ داروں میں سے ہوں، عزیز و اقارب میں سے ہوں، یا دوست احباب میں سے ہوں، اپنوں میں سے ہوں یا غیروں میں سے، کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ادھار مانگ کر، قرض لے کر جو ہے انسان دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اور جب مقروض ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت زیادہ قرضہ لینے والے لوگ پریشان کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جن کا قرض دینا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں تنگ آ کر بعض اوقات اپنے گھر کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اپنی بستی کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اپنے بیڑے محلے، علاقے اور شہر کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے چلتے آ رہے ہیں، یہ اکثر انسانوں کے ساتھ اس طرح کے سلسلے ہوتے رہتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان مقروض ہوتا ہے تو قرضے سے نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں، وظائف اور اذکار جو ہے امت کو عطا فرمائے ہیں، کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقروض کے سر سے قرض جو ہے ادا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قرض کو ادا کروا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے اوپر قرضہ ہو اور وہ نیت کر لے کہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ قرضہ ادا نہ کر لے۔ تو نیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ادائیگی کی صورتیں بنا دیتے ہیں اور قرضے کو ادا کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک دعا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے
قرضہ اتار دیتے ہیں، اور اور دعا وہ یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 3 دفعہ ہم نے یہ دعا آپ حضرات کے سامنے دہرا دی ہے، پڑھ دی ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھیے، ہر نماز کے بعد اس کو 125 مرتبہ پڑھیے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور قرضے سے نجات عطا فرمائیں گے۔ قرضہ ایک ایسی آزمائش ہے، یا ایسی مصیبت ہے، یا یوں کہیے کہ ایسی لعنت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرضہ جو ہے یہ دن کی رسوائی ہے اور رات کی بے چینی ہے۔ رات کو انسان جب مقروض ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح سے آرام نہیں کر پاتا، اس کو نیند نہیں آتی، وہ سو نہیں سکتا پریشانی کی وجہ سے کہ میں نے اتنے لوگوں کا قرضہ دینا ہے۔ اور اسی طرح دن جب چڑھتا ہے تو دن کے آتے ہی قرض لینے والے اس کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر دروازہ توڑتے ہیں اور کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کو طلب کرتے ہیں، اور یہ پورے محلے میں، بستی میں، علاقے میں رسوائی کا ایک سلسلہ جو ہے شام تک چلتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس شخص کے اوپر بھی، جس میری بہن کے اوپر، جس میرے بھائی کے اوپر قرضہ بہت زیادہ چڑھ چکا ہو تو وہ پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر۔ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھیں اور وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے، جہاں پر سلام پھیرا ہے، آپ نے جماعت کا سلام پھیرا ہے، وہیں پر جو ہے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں۔ کوشش کریں نماز ہی کی حالت میں بیٹھے رہیں، 2 زانو ہو کر بیٹھے رہیں اور اسی حالت میں 125 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد یہ پڑھیں، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرضے کو ادا کروائیں گے۔ اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور پوری تاکید کے ساتھ پڑھیے، پوری فکر کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اور قرض کو ادا بھی کروائیں گے اور اپنے خزانوں سے اعلیٰ درجے کا رزق اس کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ اس لیے جو ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ جو ہے اہتمام کریں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں گے جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ گاہے بگاہے آپ کے سامنے جو ہے ہم مختلف اوراد، وظائف، اذکار، مسنون دعائیں اور ان میں سے یا کوئی ایک ورد یا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ آپ اس پر عمل کیا کیجئے، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، عذابات سے اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ہمارا یہی پیغام ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ انشاءاللہ جب ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین زندہ ہوگا، اللہ کے حکام آئیں گے، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ آئے گا، تو انشاءاللہ پھر دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی، آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔